الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر تحریک میں جوانوں کا ایک خاص مقام تھا، جوانوں کی خاص اہمیت تھی۔ خود انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنے دور میں جوانوں کو اپنی سرگرمیوں کا محور قرار دیا تھا۔ آج کے اس دور میں بھی ہر معاشرے میں، ہر سماج میں جوان کا ایک خاص مقام ہے، ہر جوان کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ آج ہمارے جوان ایک ایسے آئیڈیل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انہیں ایک ایسے نمونہ عمل چاہیے جو ان کو کامیاب بنا سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کوئی کسی کے حسن سے متاثر ہو کر اسے اپنے لیے نمونہ عمل بنا رہا ہے، کوئی کسی کی شہرت سے متاثر ہو کر اسے اپنے لیے نمونہ عمل بنا رہا ہے، کوئی کسی کو کسی کی دولت کی وجہ سے اپنے لیے نمونہ عمل بنا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ افراد، کیا یہ جو جن کے اندر یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ ہمارے لیے مکمل نمونہ عمل ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم انہیں فالو کرنے کے بعد کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ یا ہمیں تاریخ میں کوئی اور دوسری ایسی شخصیات ڈھونڈنی پڑیں گی جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکیں، جن کو ہم اپنے لیے مکمل نمونہ عمل کہہ سکیں؟ تو اگر ہم جوانوں کے لیے کسی شخصیت کو جو ہے وہ مطرح کر سکتے ہیں تو وہ ہے جناب علی اکبر علیہ السلام۔ علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت جوانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آج ہر جوان یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا جوان ملے جس کو وہ فالو کر کے کامیاب ہو سکے، تو جناب علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جس کو جوان فالو کر کے جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے جناب علی اکبر علیہ السلام کو جو ہے وہ بہترین آئیڈیل قرار دے سکتے ہیں اپنی زندگی کے لیے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی چند ایک خصوصیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے ان کی خصوصیات یہ تھی کہ اگر ہم کسی کے حسن سے متاثر ہو رہے ہیں تو جناب علی اکبر علیہ السلام دنیا کے حسین ترین جوانوں میں سے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے اخلاق سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں تو جناب علی اکبر علیہ السلام کا بہترین اخلاق تھا۔ چوتھی خصوصیت جناب علی اکبر علیہ السلام کی تھی کہ جب وہ بولتے تھے تو ان کی گفتار بہترین گفتار تھی۔ ہر ایک پہ تھوڑا سا مختصر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ اور پانچویں جو تھی وہ ان کی خصوصیت سخاوت کی خصوصیات تھی۔ اب جو ہے وہ سب سے پہلے ہم دیکھیں حسن کی کیا خصوصیات ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی۔ تو جب روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس بڑے بیٹے کو میدان جنگ کی طرف بھیجا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگارا گواہ رہنا کہ میں اس قوم کی طرف ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو اخلاق کے اعتبار سے، یعنی کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے تیرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے۔ اور ہم جب بھی ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم تیرے رسول کو دیکھیں تو ہم اس جوان کے چہرے کی طرف نظر کرتے تھے۔ یعنی جتنی جو خوبصورتی، جو حسن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھا، وہ سارا حسن جو ہے جناب علی اکبر علیہ السلام میں سما چکا تھا۔ اور ابن کثیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو شخص بھی، یعنی جس شخص نے بھی جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، گویا اس نے جو ہے وہ چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ تو لہٰذا اگر ہم حسن کے مقابلے میں کہ دیکھنا چاہیں کہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے تو دنیا کا سب سے حسین جوان جناب علی اکبر ہے، ہمیں انہیں جو فالو کرنا چاہیے۔ اگر ہم خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں جو ہے وہ اس نوجوان کو فالو کر کے اور ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اپنے چہرے کو کیسے نورانی بنائیں، ایمان کی طاقت سے آئیں اور ہم اپنے چہرے کو نورانی بنائیں، جس طرح انہوں نے اپنے چہرے کو جو ہے وہ ایمان کی طاقت سے، اخلاص کی طاقت سے جو ہے وہ نورانی بنایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔